سارم برنی کے معاملے میں آج باضابطہ طور پر امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے جو الزامات کی فہرست پرووائڈ کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سارم برنی پچھلے ایک سال کے دوران 20 بچوں کو امریکہ میں لے کر آیا اور یہ لانے کا طریقہ غیر قانونی تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب بین الملکی اڈاپشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، دو ملکوں کے درمیان چاہے تجارت ہو چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اس کو بین الملکی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بین الملکی یعنی کسی اور ملک سے اگر آپ اس ملک میں اڈاپشن کا مرحلہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور 20 بچوں کو جن کے حوالے کیا گیا، جس طریقے سے حوالے کیا گیا، جس مقصد کے لیے حوالے کیا گیا، آج امریکہ نے جو فہرست فراہم کیا نا، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اور میں آپ کو شروع دن سے یہ بول رہا ہوں کہ ان کی تحقیقات صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی، ان کی تحقیقات امریکی حکام بھی کریں گے، کیونکہ اس کی شکایت جو ہے وہ امریکی حکام کی طرف سے کی گئی۔ لیکن سارم برنی کو ٹریس کیسے کیا کہ پچھلے ایک سال سے 20 بچوں کو لائیں جس میں 15 لڑکیاں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیا حال ہیں آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب سارم برنی والا معاملہ جو ہے نا وہ مزید طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جناب سارم برنی صاحب مزید مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ان کی جو اہلیہ ہیں جن کا نام عالیہ ہے اور وہ سارم برنی ٹرسٹ کی بینیفیشری ہیں، ان کو بھی نہ صرف شامل تفتیش کیا گیا ہے بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو بھی حراست میں لیا جائے گا اور ان سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ لیکن جناب یہ تو چھوٹی خبر ہے، آج اس کیس کے حوالے سے میرے پاس اس سے بڑی خبر ہے جس پر میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آج باضابطہ طور پر امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے سارم برنی کیس پر لب کشائی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران سارم برنی صاحب نے 20 بچوں کو امریکہ میں کس کس کے حوالے کیا، اور یہ حوالگی مکمل طور پر غیر قانونی تھی۔ ان بچوں کو کن کن راستوں سے کس کس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے امریکہ میں لایا گیا، اور ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ ایڈاپشن کا مرحلہ جانتے ہوں، بین الملکی ایڈاپشن یہ ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں نا ان کو بین الملکی کہتے ہیں۔ اب اس میں آپ تجارت کہہ لیں، دیگر معاملات کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب بین الملکی جو ایڈاپشن کا مرحلہ ہے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئیں، اور سارم برنی ابھی جو امریکہ کے اندر موجود تھے ان کو کیوں مستقل سرویلنس پر ڈالا گیا تھا اور ان سے تفتیش کی گئی، اور کیوں ان کی شکایت پاکستانی حکام کے پاس کی گئی۔ انہوں نے جو ثبوت رکھے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کچھ آپ ڈسکس کرنا چاہیں، کیونکہ بے تحاشا لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ بھی بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا، کسی سے 7 لاکھ روپے مانگے گئے، کسی سے پلاٹ مانگا گیا۔ اور ایک شخص نے تو یہ بھی بولا مجھے، ایک جوڑے نے رابطہ کرنے کے بعد، Salman.MRZAA یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بے اولادی والا معاملہ کبھی بھی اپنے آپ پر محسوس نہیں ہوا، ان کی اور ان کی بیوی پر بے اولاد ہیں وہ، لیکن ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ بے اولاد ہیں جب وہ بچے کو اڈاپٹ کرنے کے لیے گئے۔ آج میں آپ کو پوری ڈیٹیلز بتاؤں گا، لیکن اس پر ذرا ڈیٹیل میں آج بات کریں گے۔ امریکہ نے کیا کہا؟ جناب امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج پریس بریفنگ کی، اور پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ جناب پاکستان اور امریکہ یہ یکسوں ہیں، یعنی متحد ہیں ایک معاملے پر کہ جناب انسانی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ایڈاپشن کے معاملے پر، دیگر معاملے پر یہ دونوں ایک پیج پر ہیں اور دونوں ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانی اسمگلنگ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے دو ممالک کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب سارم برنی صاحب پچھلے ایک سال کے دوران 20 بچوں کو امریکہ میں لے کر آتے ہیں۔ امریکہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کان کھڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے، وہاں پر ایڈاپشن کرنے کے بڑے سنگین قسم کے رولز ہوتے ہیں، بہت سنگین قسم کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ اتنا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ آپ اگر بے اولاد ہیں اور اگر آپ کفالت نہیں کر سکتے تو آپ کو بچہ ہینڈ اوور نہیں کیا جائے، اور اگر آپ کفالت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بچہ آپ کے ہینڈ اوور بھی کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ آپ بچے کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا جتنے بھی یہ اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو کنٹریز ہوتے ہیں، کینیڈا ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، یہ بچوں کے حوالے سے جب بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں تو باقاعدہ ایک مہینہ باندھا جاتا ہے ان کے دودھ کے لیے، ان کے پیمپرس کے لیے، ان کی کفالت کے لیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ پیسے آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کہیں بھی خرچ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ جو پیسے آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ بچے کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال ہوں گے۔ اس طرح کے ممالک امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ ویلفیئر اسٹیٹ کہلائے جاتے ہیں۔ امریکہ تو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اور یہ بچوں کو باقاعدہ مہینہ ان کا وظیفہ ہوتا ہے، لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ وہ وظیفہ آپ ان پر خرچ کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ اب ہوا یہ، انہوں نے کہا کہ جناب حیا نامی بچی کو لایا گیا،
اور یہ دکھایا گیا کہ جناب یہ جو ہے بچی یہ لاوارث ہے، اس کے والدین نہیں. ہم نے بڑی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن یہ بچی کے والدین نہیں ملے، نہ رشتہ دار ملے، اس لیے ہم نے ان کو امریکہ میں ایک پیرنٹ کے حوالے کر دیا. اچھا، جب تحقیقات ہوئی پتہ چلا کہ اس کے پیرنٹ تو زندہ ہیں اور ان کے پیرنٹ سے 10 لاکھ روپے میں اس بچی کو لیا گیا. اب یا تو زور زبردستی سے لیا گیا یا انہوں نے اپنی مرضی سے بیچا. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر اپنی مرضی سے بھی کوئی اپنی اولاد کو بیچ رہا ہے وہ بھی جرم تصور کیا جاتا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ امریکہ کے اندر بھی. آپ اس طرح سے خرید و فروخت نہیں کر سکتے انسانوں کی. یہ بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے. اور پھر یہ بات پیپر کے اندر لکھی ہوئی ہے. جب اڈاپشن کے معاملات پاکستان کے اندر ہوئے نا، ٹرسٹ کے اندر، تو ان کے سامنے پیپرز رکھے گئے سارے بڑی صاحب کے سامنے. ابھی جو 2 دن کا ان کو ریمانڈ رکھا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ حیا کے تو والدین موجود ہیں اور آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ تو یتیم ہے. سارے مرنی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے تو پیپر نہیں سائن کی نا، یہ تو ان کے وکیل نے لے کر آئے تھے، تو میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ فلاحی کام کر رہے ہیں، ایڈاپشن والے معاملات کر رہے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو آپ دنیا میں بھی عزت کما رہے ہیں، آخرت میں بھی آپ کا بڑا مقام ہوگا، لیکن چیک اینڈ بیلنس کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ تو کھوئے ہوئے بچوں کو ان کے والدین سے ملاتے ہیں، تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک بچے کے والدین موجود ہیں اور پھر آپ اس بچے کو 10 لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں یا جو بھی معاملات ان کے والدین کو دے رہے ہیں. پھر امریکہ شکایت کرتا ہے کہ 20 بچے آئے گئے جس میں سے 15 لڑکیاں شامل ہیں اور ایڈاپشن کے مرحلے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، اس کی دھجیاں اڑائی گئی اور پھر کافی عرصے سے سرویلنس کیا جاتا رہا. ابھی جب سارے مرنی صاحب جب گئے تھے امریکہ تب ان کو سخت چیک اینڈ بیلنس کیا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو بچے آئے نا یہ غیر قانونی طریقے سے ہیں. ایک تو قانونی طریقہ ہوتا ہے، آپ باقاعدہ طور پر ویزا لیتے ہیں، ویزا لینے کے بعد امیگریشن ہوتی ہے، امیگریشن کے بعد آپ وہاں پر جاتے ہیں. یہ تمام معاملات لیگلی ہوتے ہیں نا، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللیگلی آپ کسی کے ملک میں جاتے ہیں اور ایڈاپشن کا مرحلہ اختیار کرواتے ہیں کسی بھی پیرنٹ کے تھرو. اب کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی 7 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، کوئی پلاٹ مانگ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ بچے کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے. لیکن بچے کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے اس کے ماں باپ سے الگ کر کے کسی تھرڈ پارٹی کو دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا، یہ الزامات آنیسٹلی میں نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پر جو الزامات لگے گئے. اگر سارے مرنی صاحب، میں کیونکہ جو بچوں کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے، بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اس کے مستقبل کے لیے کام کرتا ہے، اس کسی کے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی یتیم کے سر، یہ ہمارا دین کہتا ہے. میں ہمیشہ دین کی باتوں کو کوٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہم اپنی زندگی کو دین کے حساب سے گزارنی چاہیے. کسی یتیم کے سر پر اگر آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو یتیم کے سر پہ جتنے بال آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں نا اتنی نیکیوں کا آپ کو ثواب ملتا ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا سب سے افضل چیز تصور کی جاتی ہے. یہ تو میں تو سمجھتا تھا یار بڑا شاندار قسم کا کام ہو رہا ہے، بڑا بہترین کام ہو رہا ہے، نہ صرف دنیا میں، ان کی تو آخرت میں ایسا مقام ہوگا جس کو ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اتنا زبردست ان کا مقام ہوگا. لیکن جس طرح کے الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں، اگر وہ الزامات میں رتی برابر بھی سچائی ہوگی نا تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے یار، یہ بڑا معاملہ سنگین ہے. خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.